جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ سامنے محترم دعا ہے مالک منتظم صفحے دادے تمام جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ جناب زوال ملک مرید حسین دی قبر کو مالک اپنے نور نام منور فرماوے۔ گزارش کرے سا جنہیں کھنجے بیٹھوں میں ہربانی فرما کرے اگو آبو جنہیں گھروں صرف ذکر محمد و آل محمد سنوان آئے ہو۔ میں گزارش کرے سا انہیں تھوڑے تھوڑے نال تھی باسو ایک عبادت اعلان سماعت فرما کے نو تیرے دادی 14 شعبان دی رات امام بارگاہ سجا دیا زیر انتظام زوار حسنین عباس حیدری کو جشن شہزادہ علی اکبر سی جہد وچ ملک نہید عباس جنگ کامران ڈی ایس آف لاہور عباس اللہ چھلوی سے آف لاہور شہزادہ علی اکبر اور امام زمانہ حضور نظرانہ عقیدت پیش کرے سے تمام جملہ محبان محمد و آل محمد کو شرکت دی پرزور استدار ہے۔ زینت ممبر ہے قابل قدر واجب الاحترام شہنشاہ فدائد مسئل ترجمان ملت جعفریہ ترجمان مکتب جعفریہ سرکار علامہ سید ابرار حسین نقوی صاحب آف کراچی انہیں تو فورمات کارلو کے سید بیر المسید مراحل مظلوم کربلا جناب سمر عباس صاحب نمرہ انہیں تو بعد اکاس کربلا بیر المسید سید ذاکرین قبلہ سید مرتضی شکل لوٹیا والے انہیں تو بعد حسینی ایوارڈ یافتہ عدیب الذاکرین کارل قصید جناب کامران عباس بگے آف لاہور باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین واشرف المرسلین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسي الرسول وبعب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھیں محمد محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے گزشتگان خصوصاً مرید حسین صاحب اور دیگر مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جتنے بزرگان یہاں تشریف فرمائے ان کی عمر دراز فرمائے، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں گزارش کروں گا جو افراد یہاں بیٹھے ہیں اگر سامنے آ سکیں تو بہت بہتر ہوگا، ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے ادھر آ جائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز ایام فاطمیہ ہے
اور سال کا بھی آغاز ہے. یعنی جو پروردگار عالم نے کچھ نعمات ہمیں عطا کی ہیں، کچھ نعمتیں جو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کی. جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے بعض نعمتیں نعمت عظمیٰ ہیں. اور جب یہ پوچھا گیا کہ یہ نعمت یعنی کھانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، پیسوں کا مل جانا، دولت کا مل جانا، گھر کا مل جانا، یہ تمام چیزیں نعمت ہیں، لیکن کیا ہے جو نعمت عظمیٰ ہے، یعنی جس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. جب امام معصوم سے سوال ہوا یہ کون سی نعمت ہے تو فرمانے لگے ہماری ولایت نعمت عظمیٰ ہے. یہ اہل بیت، یہ چاردہ معصومین، یہ خاندان ولایت عظمیٰ ہے. اور کیونکہ ذکر حضرت زہرا ہے اور آپ کی توجہات بھی بھرپور ہیں، جب کوئی انسان اپنے گھر سے اٹھ کر فرش عزا پر آ جاتا ہے تو وہ فرش عزا پر نہیں آ رہا، وہ کہاں آ رہا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، توجہ چاہوں گا. جب وہ فرش عزا پر آ جاتا ہے تو اس فرش عزا پر بعض فرشتے ہو کر دوبارہ جاتے ہیں اوپر، اور جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سونگھی، جو خوشبو ہم نے پہلے نہیں سونگھی، جو تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ہم کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ ہم مجلس حسین میں گئے تھے، ہم مجلس حسین میں گئے تھے اور وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو. اب وہ آتے ہیں، آنے کے بعد خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شستری اس کو لکھ رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد مجلس تمام ہو چکی ہے، مجلس ختم ہو گئی، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد جہاں عزادار بیٹھتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور ویسی ہی خوشبو آتی ہے جو مجلس میں بیٹھے تھے، بالکل اسی انداز کی. وہی خوشبو. تو آپ کسی معمولی جگہ نہیں بیٹھے ہیں، اور اگر اسی میں آپ کی اجازت ہو تو اسی اس میں رہوں. اس کے آگے شیخ جعفر شستری لکھ رہے ہیں کہ یہ جب کوئی کربلا جاتا ہے اور کربلا جانے کے بعد امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اور امام حسین کی جب وہ زیارت کرتا ہے تو اس مقام کو جہاں ذریعے حضرت امام حسین ہے اس جگہ کو کہتے ہیں قبہ حسینی. جو میرے کمسن ساتھی ہیں ان کے لیے اس جگہ کو کہا جاتا ہے قبہ حسینی. قبہ حسینی کا مطلب کیا ہے؟ قبہ حسینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پر اس مقام پر حسین ظاہری طور پر موجود ہے، اس مقام پر حسین ظاہری طور پر موجود ہیں. قبہ حسینی کا مطلب یہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر اس سے باہر انسان نکلے اور یہ سوچ لے کہ شاید میرا کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے تو یہ گناہ ہوگا. اگر صرف یہ سوچ لے کہ میرا کوئی گناہ باقی رہ گئے، اور اسی طرح پھر جب حج کرتا ہے انسان تو منی میں اور اس جگہ اس مقام پر بھی کہا گیا کہ اگر سوچ لے، ان دو مقام کے علاوہ ایک اور مقام ہے جہاں آقا لکھتے ہیں کہ اگر اس مقام پر انسان سوچ لے کہ اس نے کوئی گناہ کیا اور وہ گناہ ختم نہیں ہوا، جب ان سے پوچھا گیا یہ تیسرا مقام کون سا ہے تو فرمانے لگے فرش عزا. توجہ ہے آپ کی؟ فرش عزا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ اگر انسان یہاں آئے اور آ کر دعا مانگے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد ہو جائے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد ہو جائے. دو طرح کے معجزات ہوتے ہیں اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. ایک معجزہ ہے، معجزے کا مطلب پہلے بیان کروں. معجزہ کہتے ہیں غیر عادی چیز کو، یعنی جو ہر انسان نہیں کر سکتا، یا تو ائمہ کریں گے یا معصومین کریں گے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اچھا، معجزہ ہوتا ہے دو طرح کا. ایک معجزہ ہے غیر دائمی. حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنا
اس نے اپنا کام تمام کیا اور ختم۔ اس کے بعد وہ معجزہ دوبارہ ہوگا، وہ حضرت موسیٰ معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ معجزہ اس وقت کا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، جیسے ہی مردہ زندہ ہوا ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ مر جائے گا، توجہ ہے آپ کی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مر جائے گا، لیکن ایک معجزہ ہے جو دائمی معجزہ ہے، جو کبھی ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اور وہ معجزہ اترا ہے فقط رسول اللہ پر، اور وہ ہے قرآن مجید۔ وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد مجھے معلوم ہے آپ اس سے بلندتر صلوات پڑھ سکتے ہیں، ایک بلندتر صلوات دیا کریں، محمد۔ جب امام سے سوال ہوا کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، توجہ ہے، قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، یہ جو ہم زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کو جس طرح لے کے چل رہے ہو، جس طرح ذکر اہل بیت کر رہے ہو، اسی طرح ذکر قرآن بھی کرو، اسی طرح قرآن بھی پڑھو، تو اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب یہ ہے پڑھا ہوا۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ کیا مطلب پڑھا ہوا کا؟ کوئی ایسا تھا جو اسے وہاں سے پڑھ کر آیا تھا، کہ کون تھا؟ کہا میرے جد رسول تھے اور علی تھے۔ یہ تو وہ ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا زبر صلی اللہ محمد محمد واجل فرجہم محمد و آل محمد پرندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ مقام ہے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، زندہ باد، یزیدیات، مردہ باد، یزیدیات، مردہ باد، آل محمد دشمن زلالہ، خوشنودی جناب سیدہ مواد بلند صلوات۔ اللہ توجہ ہے آپ کی، یعنی وہ ہستیاں جو ان کو پڑھ کر آئی تھی، اسی لیے اس کا معنی بیان ہوتا ہے قرآن۔ اور جب پوچھا کیا مطلب، کون کا دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس کو وہاں سے پڑھ کر آئی تھی۔ اب اس بات کا کوئی عملی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو، تو ہاں دعویٰ کیا کا کس نے کیا؟ جب آغوش محمد میں علی کو لیا ہے تو اس وقت یہی تو کہا، اے رسول اللہ یہ بتائیے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ علی قرآن نازل نہیں ہوا لیکن قرآن سنا رہے، اس کا مطلب یہ علی وہ ہے جو قرآن وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ علی وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ دو طرح سے قرآن نازل ہوا اور دو طرح کے معجزے، اور اس کے بعد جو سارے فضائل آغا استاد انصاریان اس کو نقل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک مشکل فلسفے کی گفتگو ہے، کوشش کروں گا آسان کر کے اس کو بیان کروں، کہ اگر ایمان علی کو، جو امیر المومنین کا ایمان ہے، اس ایمان کو کسی طرح ایک کیفیت میں لایا جائے، یعنی کسی چیز میں اس کو ڈھال دیا جائے، اس ایمان علی کو کیفیت میں لایا جائے، توجہ ہے آپ کی، اور اس کیفیت کے اندر لانے کے بعد اس کو بہت کم کر دیا جائے۔ ایک کیفیت میں لایا جائے گا، ایک شکل دی جائے گی، ایک چیز بنائی جائے گی، اور اس کو اتنا سا کر دیا جائے گا کہ وہ بالکل کم شمار ہو،
کیفیت میں لانے کے بعد ایمان علی کو کمیت میں تبدیل کیا جائے، یعنی سب سے کم حصہ ایمان علی کا لے لیا جائے اور پوری دنیا کا مکمل ایمان لیا جائے، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا مکمل، جتنا زیادہ وہ ایمان رکھ سکتے تھے وہ مکمل ایمان لیا جائے، اور لینے کے بعد اس کو آقا فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے وہ ایمان جو بالکل مختصر ہے، اور ایک پلڑے میں وہ ایمان رکھا جائے کہ جو پوری کائنات کا مکمل ایمان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری دکھائی دے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے خود فرمایا آج وہ جا رہا ہے جو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان ہے۔ اور اس کے بعد خیبر میں کسی اور لقب سے یاد کیا جب ناد علی اتری، اس کے بعد ہر مقام پر علیحدہ علیحدہ طریقے سے یاد کر رہے ہیں، مسلسل امیر المومنین کو کوئی نہ کوئی لقب دیتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فضیلت دیتے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ اور علی کے پاس اتنی طاقت، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت کہاں سے آتی تھی؟ علی کے پاس اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، جب وہ جنگ کر رہے ہیں، جب وہ لوگوں سے لڑ رہے ہیں تو اتنا حوصلہ علی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنی طاقت علی کے پاس کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ جنگ کر رہے ہیں؟ تو جب امام سے سوال ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر جنگ علی کے نام ہو جاتی ہے، ہر جنگ علی جیت جاتے ہیں، ہر مقام علی کے ہاتھ میں ہے، تو فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے پاس جو طاقت ہے وہ پروردگار کی عطا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں خصوصیت شامل یہ ہے کہ علی وہ روٹی کھاتے ہیں جو زہرا اپنے ہاتھ سے بناتی ہے۔ علی وہ روٹی کھاتے ہیں کہ جو حضرت زہرا اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں۔ اور اب جب یہ تذکرہ آیا تو جب علی نزدیک تھا کہ اس دنیا میں آئیں گے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سناؤں، جب نزدیک تھا کہ علی اس دنیا میں آئیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد مسلسل احترام نبی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ دور ہے کہ جس وقت اعلان نہیں ہوا نبوت کا، اور اس وقت جب کبھی ان کے سامنے رسول خدا آ رہے ہیں جنہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا، جیسے ہی ان کے سامنے آتے تو آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد اٹھ کر ان کا استقبال کرتی۔ جب فاطمہ بنت اسد نے استقبال کرنا شروع کیا اور یہ سارا ماجرا، یہ سارا مرحلہ حضرت حمزہ نے دیکھا اور حضرت ابو طالب نے دیکھا، تو آپس میں پوچھنے لگے اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانے اور سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ فاطمہ بنت اسد اس سے رشتے میں بڑی ہے، یہ فاطمہ بنت اسد محمد سے عمر میں بڑی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جب بھی آتا ہے تو یہ احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا؟ یعنی پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا، اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو جب ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا مجھے اختیار نہیں رہتا، میں بے ساختہ کھڑی ہو جاتی ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف سے حضرت حمزہ نے تھاما اور ایک طرف سے حضرت ابو طالب نے تھاما، اور تھامنے کے بعد کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آتا ہے اور تم اٹھ کر استقبال کرتی ہو۔ بس کچھ دیر گزری تھی کہ محمد رسول اللہ آئے اور فاطمہ بنت اسد ایسے کھڑی ہوئی کہ حضرت ابو طالب بھی ایک طرف ہٹ گئے، حضرت حمزہ بھی ایک طرف ہٹ گئے، یعنی سمجھ یہ آتا ہے وجہ کیا بنی کہ کھڑے ہوئے؟ تو کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی وہ ذات ہے جو شکم مادر میں نبی کی تعظیم کرے۔ بہت شکریہ۔ علی وہ ذات ہے جو شکم مادر میں تعظیم نبی کرے۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آئے تو فرمایا میں تمہیں کیا سناؤں۔ اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہر آنے والے نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کس پر گیا ہے یہ بچہ؟ ہمارے ہاں عموماً کسی کی اولاد ہو
تو ہر شخص جا کے یہی تو سوال کرتا ہے کہ یہ بچہ کس پر گیا ہے۔ اب رسول اللہ سے ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا کس پر گیا ہے، اور رسول کسی کو کوئی جواب دیتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ہمارے اگر کسی کی ولادت ہو، کوئی اس دنیا میں آئے، تو آنے کے بعد ہم فوراً بتاتے ہیں یہ ننیال پر گیا ہے، یہ ددیال پر گیا ہے، لیکن وہاں رسول کچھ نہیں بتا رہے۔ جب رسول سے کہا بتائیے کہ میں کیا بتاؤں، جب میں اس کی آنکھ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں عین اللہ، جب میں اس کا ہاتھ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ید اللہ، اور جب میں اس کا پورا وجود دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ولی اللہ۔ تو میں کیا بتاؤں؟ اب یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی۔ یہ سب اس وجہ سے بیان کیا کیونکہ ایک مقام پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بحران عمیقان من العلم، دو عمیق گہری نہریں ہیں علم کی، اور وہ نہریں کون ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ وہ نہریں ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا خصوصاً ساری فضیلتیں، یہ ساری فضیلتیں اس وجہ سے سنائی گئیں، اس وجہ سے میں نے عرض کی کہ یہ تمام فضیلتوں کا منبع اور تمام فضیلتیں اگر موجود ہیں علی میں تو یہ تمام فضیلتیں موجود ہونی چاہیے حضرت زہرا میں، کیونکہ کیا کہا گیا کہ یہ دونوں ہم کف ہیں، یہ دونوں ہم پلہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خصوصیت فاطمہ میں ہو اور علی میں نہ ہو۔ فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ اب کلما جب کبھی رسول آتے تھے اور فاطمہ تشریف لاتی تھی، رسول کہیں تشریف فرما ہوتے تھے، جب کبھی کلما جب بھی فاطمہ آئی یا رسول اللہ نے فاطمہ کو دیکھا تو ہمیشہ اٹھ کر استقبال کیا، اور اٹھ کر استقبال کرنے کے بعد فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور فاطمہ کو اس مقام پر بٹھایا جس مقام پر خود بیٹھتے تھے۔ اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اب کلما جب کبھی، روایت کے الفاظ ہیں جب کبھی، دنیا میں قید نہیں ہے اس کی، جب کبھی۔ اب ذرا سوچئے کہ امام باقر علیہ السلام صلی اللہ امام سے سوال ہوا، امام محشر میں کس طرح سے سب کا ورود ہوگا، کس طرح محشر میں سب داخل ہوں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا این رسول اللہ، کہاں ہے رسول اللہ؟ اور رسول اللہ کو لایا جائے گا، ایک بلند مقام پر رسول اللہ کو بٹھا دیا جائے گا، ان کے نیچے جتنے افراد ہیں وہ تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا جائے گا ایک ایسا خطبہ سناؤ، خطبہ سنائیں گے، آواز آئے گی ایسا خطبہ نہ کبھی کسی نے سنا نہ پڑھا، ایسا خطبہ سنائیں گے۔ اس کے بعد علی کا معاملہ آئے گا، امیر المومنین ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، سارے اوصیاء ان کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور بیٹھنے کے بعد علی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، پھر حسنین کریمین کا سلسلہ اسی طرح کا ہوگا۔ یعنی جتنی امتیں ہیں حضرت آدم سے لے کے اور امام مہدی تک، یہ جتنے لوگ ہیں، جتنی امتیں ہیں، جتنے افراد ہیں اس وقت محشر میں موجود ہوں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یہ تمام افراد محشر میں موجود ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا اب محشر میں سب آ چکے ہیں سوائے 4 یا 5 ہستیوں کے، روایت کے اختلاف کے ساتھ۔ پھر اعلان ہوگا وہ 4 یا 5 کون ہیں؟ اعلان ہوگا اینا خدیجہ ابن خویلد، کہاں ہیں ختیجہ کبریٰ؟ اور حضرت ختیجہ آئیں گی، اور پھر اعلان ہوگا کہاں ہے مریم و سارہ؟ پھر مریم و سارہ آئیں گی، اور پھر اعلان ہوگا کہاں ہے ام کلثوم، حضرت موسیٰ کی بہن، اور پھر ام کلثوم داخل ہوں گی، اور پھر سب سے آخر میں اعلان ہوگا کہاں ہے فاطمہ زہرا، اور پھر فاطمہ زہرا آئیں گی۔ بس یہ سارا
آپ کو محشر کا معاملہ سنانے کی روایت سنانے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اب ذرا اس روایت کو سوچئے، کلما جب کبھی فاطمہ آئی ہے تو رسول نے استقبال کیا ہے۔ اب محشر میں سوچئے کہ جب فاطمہ آئیں گی تو رسول اللہ اٹھ کر استقبال کریں گے، اور جب رسول اللہ استقبال فاطمہ میں کھڑے ہوں گے تو علی کیسے بیٹھیں گے؟ علی بھی کھڑے ہوں گے، حسنین بھی کھڑے ہوں گے، تمام امتیں کھڑی ہوں گی۔ یعنی نتیجہ صرف اتنا ہے، فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم میں ساری خدائی کھڑی ہو جائے۔ فاطمہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعظیم میں ساری خدائی کھڑی ہو جائے، اور صرف ساری خدائی کھڑی نہ ہو، وہاں پر استقبال ہو، اور استقبال کے بعد پوچھا گیا کہ اے فاطمہ زہرا، ہم نے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، تم جاؤ جنت میں۔ اب فاطمہ چلتی ہیں، اور چلنے کے بعد فاطمہ دروازہ جنت پر آ کر رک جاتی ہیں، اور رکنے کے بعد فاطمہ کہتی ہیں پروردگار عالم، تو نے مجھے مقام و منزلت عطا کی، آج میں اپنی حیثیت کو جاننا چاہتی ہوں، آج میں اپنی اوقات، اپنی وقت، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہتی ہوں۔ کہ کیا حیثیت پہچاننا چاہتی ہو؟ کہا اگر حیثیت پہچاننا چاہتی ہو تو جاؤ، اور جو کوئی تمہیں اپنا محب، اپنا عزادار، اپنا چاہنے والا دکھے، اس دفعہ اسے چن کر لے آؤ۔ اور فاطمہ جاتی ہیں، ایک ایک کو چن کر فاطمہ زہرا لے کر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا ان کو لے آئیں، اب فاطمہ زہرا ایک مقام پر ہے، وہ تمام افراد، وہ تمام لوگ جن کو حضرت نے، بی بی نے جن کی شفاعت کر دی، وہ آنے کے بعد ایک مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اب سے کچھ دیر پہلے گنہگار تھے، معصیت کار تھے، نہیں معلوم کس کیفیت میں تھے، اور اب وہ اس مقام پر آ چکے ہیں کہ وہ اللہ سے سوال کریں، اے اللہ، اب ہم بھی اپنی حیثیت پہچاننا چاہتے ہیں، اب ہم بھی اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ کہا حیثیت کو پہچاننا چاہتے ہو؟ جاؤ، محشر میں جانے کے بعد جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پر کچھ کھلایا اسے لے آؤ۔ جاؤ محشر میں جس نے فاطمہ کے نام پر تمہیں لباس دیا، کوئی تحفہ دیا، اسے لے آؤ۔ اے اللہ، غریب کہاں جائے؟ نہ اس کے پاس مال، نہ اس کے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ، وہ کیا کرے؟ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ جس نے فاطمہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا اسے لے آؤ محشر میں۔ اب سنیے گا، جب مشہد مقدس آپ جائیں گے تو مشہد مقدس جانے کے بعد وہاں پر نادر بادشاہ کا مزار ہے۔ وہ نادر بادشاہ اپنی زندگی میں جب ائمہ معصومین سے منسلک ہوا اور ان سے نزدیک ہوا، نزدیک ہونے کے بعد اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے امام حسین کی زیارت کراؤ، اور پہنچا وہ کربلا معلیٰ۔ اس نے امام حسین کی زیارت کی، وہ جو آپ نے سب کچھ سن رکھا ہے، اندھے کو کس طرح بینائی دی، نجف اشرف کا واقعہ، اور پھر پہنچا ہے امام حسین کے حرم، امام حسین کی زیارت کی۔ جب زیارت کرنے کے بعد جانے لگا ہے کہ اب چاہا کہ میں جاؤں، اور پلٹا ہے تو اس کے ایک وزیر نے آ کر اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے دوبارہ اسی سلسلے کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، حضرت امام حسین کے ایک بھائی ہیں عباس، اب چلو تمہیں عباس کی زیارت کرانی ہے، یہ بڑھتا ہے۔ اور حضرت عباس کی زیارت کے لیے جب حضرت عباس کی زیارت کرنے پہنچتا ہے تو ایک رونے کی، گریہ کرنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے، اور وہ آواز یہ ہے، جب آواز بلند ہوئی اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر بلا کے لے کے آؤ کہ کون ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص زیارت میں محو ہے، گریہ کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، گریہ کر رہا ہے، زیارت میں محو ہے۔
اور گریہ کرتے کرتے حضرت عباس کو پکار رہا ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا, سپاہی گئے, اسے پکڑ کر لے کر آئے, اس سے سوال کیا کیا ہوا, کیا ماجرا ہوا. تو کہنے لگا کہ میں عراق کا ہی رہنے والا ہوں اور اس کربلا معلی سے کچھ دور میرا گھر ہے, کچھ دور میرا گاؤں ہے, اور عراقی لوگوں کا یہ رسم ہے, یہ رواج ہے کہ جب ان کے یہاں شادی ہوتی ہے اور رخصتی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد وہ کہیں اور نہیں جاتے, پہلے حرم عباس میں آتے ہیں, حرم عباس میں آتے ہیں. حرم عباس میں آنے کے بعد وہ حضرت عباس سے اپنا توسل بڑھاتے ہیں. یہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں یہ رواج ہے, تمہیں کیا ہوا؟ کہا میں پلٹا تھا کہ حضرت عباس کی جانب آؤں, اور جب کربلا معلی میں پہنچنے والا تھا اور نزدیک تھا کہ کربلا میں پہنچوں گا تو کچھ لوگوں نے ہمارا سارا ساز و سامان لوٹ لیا, حتیٰ میری زوجہ کو اٹھا کر لے گئے. اب جب یہ سب کچھ نادر بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, میں ابھی اپنے سپاہی بھیجتا ہوں, توجہ چاہوں گا آپ کی, میں ابھی اپنے سپاہی بھیجتا ہوں, تم اس کا خد و خال بتاؤ, طریقہ بتاؤ, وہ اسے جا کر لے آئیں گے. اب اس جوان کا عقیدہ دیکھیے گا, وہ جوان کہتا ہے تم اپنے سپاہی بھیجو گے, وہ لے آئیں گے, لیکن مجھے یہ بتاؤ میں تمہیں تمہارے پاس مانگنے کب آیا ہوں؟ میں تو مانگنے آیا ہوں عباس سے, اور مجھے یقین ہے عباس عطا کریں گے. اب کچھ دیر گزری کہ یہ گیا, دوبارہ اس نے طواف شروع کیا اور پھر رونے چیخنے کی آواز بلند ہوئی. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو دوبارہ بلایا گیا اس کو. اب دیکھا تو اس کی زوجہ اس کے ہمراہ ہیں. اس کی زوجہ سے پوچھا تم کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا جب وہ مجھے لے جا رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں کسی طرح سے آزاد ہو جاؤں, اور جب میری نگاہ پڑی حرم حضرت عباس پر تو میں نے کہا کس کا واسطہ دوں کہ عباس مجھے رہائی نصیب کر دیں. میں نے بارہا سوچا کہ کس کا واسطہ دوں, کس کا واسطہ دوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی, بے ساختہ, میرے اپنے الفاظ نہیں تھے. مجھے لگتا ہے میرے دل سے کہلوائے گئے اور میرے دل سے ایک آواز نکلی کہ عباس تمہیں زینب کبریٰ کا واسطہ, اس مجھے رہائی دو. پورے سال گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اور صرف یہ کہتے ہیں کہ آج ایک بی بی رومال لے کر آئی ہے. لیکن میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت زہرا رومال لے کے آئیں گے. میرا دل کہتا ہے امام حسین رومال لے کر آئے ہیں کہ کون ہے جو میری دادی پر, کہ میری ماں پر گریہ کرے, کون ہے جو میری ماں پر گریہ کرے گا. امام حسن کے گھر سے نزدیک تھا مسجد کا دروازہ, لیکن امام بہت دور سے گھر اس مقام پر جایا کرتے تھے. ایک گلی سے مدینے کی امام گزرتے نہیں تھے. جب بار بار پوچھا گیا کیا معاملہ ہے, آپ اس گلی سے گزرتے کیوں نہیں ہیں, یہ آپ کے گھر سے نزدیک ہے, تو کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا, ایک ظالم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے کہا آئندہ میں اس گلی سے نہ گزروں گا. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. امام حسین اپنی ماں کا پرسہ لینے آئے ہیں, اور جب جناب زہرا کی رحلت ہو گئی تو امیر المومنین نے بچوں سے کیا کہا بس یہ سنیے, اور مجلس تمام بچوں سے کہنے لگے کہ گریہ کرنا, مجھے معلوم ہے تمہاری ماں جا چکی ہے, مجھے معلوم ہے تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے, تمہارا حق ہے کہ تم گریہ کرو, بلند آواز سے گریہ کرو, لیکن تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ فلاں فلاں کو معلوم نہ ہو جائے کہ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہے. کہا کیا کرے بابا؟ کہا جب تمہاری آواز بلند ہونے لگے تو اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں رکھنا, اور جب تم گریہ کرو گے تو تمہاری آواز کم ہو جائے گی. یہ کہنے کے بعد علی چلے ہیں فاطمہ کو غسل دینے, اور غسل دینے پہنچے ہیں. جو علی ابھی کہہ رہے تھے کہ بلند آواز سے نہ رونا, علی نے ایک آواز بلند کی کہ کیا ہوا علی, ابھی بچوں کو روک رہے تھے, کہ فاطمہ نے نہیں بتایا, فاطمہ کی پسلیاں زخمی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
خدا بند متعال ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس کے ملک مرید حسین کے لیے فاتحہ زوار ملک مرید حسین اور اللہ بخش صاحب کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.